للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ رب کائنات جل والا نے کلام مجید برہان رشید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 36 میں جو ارشاد فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ناظرین، آیت کریمہ سورہ نساء کی بے شمار ہیں، لیکن ان آیات بینات میں سے رمضان المبارکہ کی ان نورانی گھڑیوں میں 36ویں آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ آیت مبارکہ ایک ہے اور اس کے اندر 11 ارشادات ہمارے رب نے ہمارے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا حکم ربانی ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرا حکم ہوتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس مالک کائنات کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تیسرا حکم ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو۔ چوتھا حکم ہوتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پانچواں حکم ہوتا ہے وَالْيَتَامَى، اور یتیم لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ چھٹا حکم ہوتا ہے وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکین لوگ، نادار، غریب، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ والمساکین کے بعد والجار ذی القربى والجار الجنوبی، قریب کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ آٹھواں حکم ہوتا ہے والصاحب بالجنب، تمہارے کروٹ کے ساتھی یعنی تمہاری بیوی، اس کے ساتھ بھی تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسلام چونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام انسان کی ولادت سے لے کر انتقال بلکہ قیامت تک کے معاملات کو بیان کرتا ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے انشاءاللہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا والصاحب بالجنب، تمہارے کروٹ کے ساتھی، بیوی کے ساتھ بھی تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ وابن السبیل، راہگیر، مسافر، اپنے ساتھ سفر کرنے والے، کام کرنے والے، پڑھنے والے، چلنے والے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ مالک کائنات نے آگے ارشاد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ارشاد فرمایا اپنی باندی، غلام، ملازم، نوکر، ماتحت کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اینڈ پہ 11واں حکم دیا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، فرمایا شک نہ کرنا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خلاصتاً یہ میں نے معنی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آئیے ذرا اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ ان آیات بینات میں مالک کائنات نے جو ارشاد فرمایا اس کے اندر کیا کیا حکمتیں پنہاں ہیں۔ آج اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام جس کے متعلق مالک کائنات کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام میں، دین اسلام کے ماننے والوں کو جو 11 احکام مالک نے دیے ہیں، رمضان المبارکہ کی ان نورانی گھڑیوں میں ان ارشادات پر غور کرتے ہیں۔ پہلا ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ لغت کے اندر عبادت کا معنی ہے انتہائی عاجزی، تذلل، انکساری۔ اسلامی نقطہ نظر سے عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان پیار، محبت، اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت کرنے کا حکم مالک کائنات نے کلام مجید کے جا بجا مقامات پر ارشاد فرمایا۔ کہیں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے۔ کہیں موت و حیات کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے رب لم یزل نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا، یعنی مالک کائنات نے پہلے یہاں موت کا ذکر کیا، بعد میں زندگی کا ذکر کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا۔ کیوں تخلیق کیا؟ تاکہ تمہیں جانچیں، آزمائیں، پرکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اعمال صالحہ، نیک اعمال کون کرتا ہے؟ اور نیک اعمال کرنے والوں کے بارے میں کلام مجید میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، اولئک ھم خیر البریہ، وہ ساری مخلوق سے بہتر ہو گئے، جزاؤہم، ان کی جزا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس حال میں رہیں گے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ ناظرین، آپ نے سماعت کیا ہمارا رب عز و جل کس انداز میں اعمال صالحہ کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے اور ان کی تعریف بیان کر رہا ہے، ان کی شان و عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ لغت کے اندر اس کا کیا معنی میں نے بیان کیا۔ اب آئیے، کلام مجید نے متعدد مقامات پر عبادت کرنے کی طرف ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ رب کائنات نے اعلان کیا، فرمایا سنو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ۔ رمضان المبارکہ کی ان نورانی گھڑیوں میں انسان سحری سے لے کر تراویح پھر رات سننے تک سارا دن عبادت میں گزارتا ہے، ریاضت میں گزارتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات وہ تگ و دو کرتا ہے۔ اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کی تمام تر زندگی کی تگ و دو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ سماعت کریں تو مالک کائنات نے عبادت کرنے کا حکم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، اگر عبادت کرو گے میں تمہیں متقی بنا دوں گا، پرہیزگار، صاحب تقوی بنا دوں گا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے
کہ کلام مجید نے روزوں کی فرضیت کے بارے میں بھی جو اعلان کیا تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم پہ پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے اور تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ عبادت کرنے کا مدعا، عبادت کرنے کا مقصد تقوی، پرہیزگاری، اور تقوی و پرہیزگاری ایک ایسی چیز ہے ناظرین جو ہر شعبہ زندگی میں کارآمد ہے۔ انسان بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں ان اشیاء سے پرہیز کرو، ٹھیک ہے؟ زکام ہو گیا تو ان چیزوں سے پرہیز کر لیجئے، بخار ہو گیا ان چیزوں سے پرہیز کر لیجئے، اور نزلہ ہو گیا ان چیزوں سے پرہیز کر لیجئے، ہارٹ کے مریض ہو تو ان چیزوں سے پرہیز کیجئے، شوگر کا مرض لاحق ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کیجئے۔ جناب والا آپ کو بلڈ پریشر ہائی یا لو ہونے کا معاملہ ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کیجئے۔ تو پرہیزگاری ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیاوی طور پر بھی عمل کے قابل ہے اور اس کی اہمیت ہے، اور دینی طور پر بھی پرہیزگاری کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بار الہ، رمضان المبارکہ کی ان گھڑیوں کے اندر جبکہ نور کی برسات ہو رہی ہے، رحمتوں کی برخا برسائی جا رہی ہے، دن رات اللہ کریم کی عبادت کرنے کے لیے مسجدیں آباد ہیں، جناب والا ہر کوئی اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ آئیے ہم مالک حقیقی سے سوال کرتے ہیں، بار الہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے آگے جھکیں گے، جبین نیاز جھکائیں گے، کیونکہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا وہ رازق ہے جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ عبادت کرنے کا بینیفٹ، پروفٹ، منافع کیا ہوگا؟ آئیے ناظرین، میں آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ مالک کائنات نے اعلان کیا جب تم عبادت کے ذریعے تقوی اختیار کر لو گے، پرہیزگاری اختیار کر لو گے، تو پھر قرآن سنیے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ پھر مالک کائنات نے اعلان کیا، مالک کائنات، مالک ارض و سماوات والارض نے اعلان کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک شک نہ کرنا اللہ کریم کے نزدیک عزت والا، احترام والا، مقام والا وہی بندہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ آئیے ناظرین، یہ پہلا مالک کائنات نے ہمیں انعام دیا کہ جو رب کائنات نے ہمیں متقی بنایا، پرہیزگار بنایا، صاحب تقوی بنایا۔ اللہ کریم نے یہ پہلا انعام دیا کہ انسان عبادت کے ذریعے تقوی اختیار کر لیتا ہے، پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے، اور جب پرہیزگاری مل گئی، تقوی مل گیا، عزت مل گئی، اب مالک کائنات نے کلام مجید میں مزید اعلان کیا، فرمایا ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ آج ہر بندہ کامیابی کا متمنی نظر آتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیابی کے لیے دن رات وہ مارا پھرتا ہے، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی وزیر ہو، چاہے کوئی مشیر ہو، چاہے کوئی کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک ہو، چاہے صدر مملکت تک ہو، ہر بندہ کامیابی کا متمنی ہے۔ مجھے کامیابی مل جائے، مجھے کامرانی مل جائے۔ دنیا کے اندر یہ ایسی کامیابی چیز ہے، ہر انسان اس کا متلاشی ہے، مجھے کامیابی مل جائے۔ ہر انسان کے کامیابی کے معیار مقرر کیے ہوئے ہیں، اس نے خود معیار بنائے ہیں۔ تعلیمی میدان میں جو لوگ اترے ہیں،
تعلیمی اداروں سے جو تعلق رکھتے ہیں، ایجوکیشن سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کامیابی کا معیار ہمارا یہ ہے۔ میڈیکل سے تعلق رکھنے والا جانتا ہے کہ میری کامیابی کا معیار یہ ہے۔ زراعت سے تعلق رکھنے والا جانتا ہے میری کامیابی کا معیار یہ ہے۔ جناب والا صنعت سے تعلق رکھتا ہو کوئی تو جانتا ہے میری کامیابی کا معیار یہ ہے۔ ناظرین، آئیے ان نور بھرے لمحات میں ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، مالک تو بتا، تو ارشاد فرما کہ کامیاب کون ہے؟ رب لم یزل کی پاک کلام، پاکیزہ کلام، کلام مجید میں ارشاد ہوتا ہے، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، بس کامیاب تو وہ ہوا جو جہنم سے بچ کر داخل جنت ہو گیا۔ کامیابی کا معیار مالک نے بتا دیا کہ جہنم سے چھٹکارا، دخول جنت، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ یہ کسی وزیر مشیر کا بنایا ہوا معیار نہیں ہے، یہ دو جہاں کے رب کا معیار ہے، رب العالمین کا معیار ہے کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جہنم سے بچنے والے کام کرو، اور کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جنت میں داخلے والے کام کرنے کی طرف بڑھ جاؤ۔ ہم مالک کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب کائنات، اس رمضان المبارکہ کی نور بھری گھڑیوں کے اندر ہم تجھ سے التجا کر رہے ہیں، عبادت دن رات تیری کر رہے ہیں، عبادت کا صلہ اور کیا دے گا؟ رب کائنات نے پھر کلام مجید برہان رشید میں اعلان کیا، سنیے لوگو، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، پھر جان لو کہ میں اللہ متقین کے ساتھ ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جس آدمی کو کسی بڑے شخص کی معیت، اس کا قرب نصیب ہو جائے، وہ کہتا میں بڑی شان والا ہوں، فلاں صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ ہیں۔ کسی بہت بڑی پارٹی کا لیڈر ہو، بندہ اس کے ساتھ ہو جائے تو وہ اپنے آپ میں پھولا نہیں سماتا کہ میں بہت بڑے بندے کے ساتھ منسلک ہوں اور بہت بڑا بندہ میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، آپ نے غور کیا، اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ اللہ کریم کی معیت میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، فرمایا جان لو کہ میں اللہ متقین کے ساتھ ہوں۔ اتنی بڑی یہ دولت ہے کائنات عالم میں، جس کے ساتھ رب العالمین ہو جائے اس کو اور کیا ضرورت ہے جناب والا کہ وہ دنیا داروں کے پیچھے مارا مارا پھرتا رہے۔ آئیے جناب، میں آپ کے سامنے کچھ اور آیات بینات رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے عرض کی بارے الہ، اور کیا ملے گا؟ رب کائنات کی لا ریب بے عیب کتاب نے اعلان کیا، سنو، ان اللہ یحب المتقین، بے شک میں اللہ متقین سے محبت کرتا ہوں۔ تخلیق بھی اسی نے کیا، جان بھی اسی نے ڈالی ہے، رزق بھی اسی نے دیا، تمام تر چیزیں اسی نے دی ہیں، لیکن دینے کے بعد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک میں اللہ متقین سے محبت کرتا ہوں۔ کمال کی بات ہے ناظرین کہ اللہ ساتھ بھی ہے، اللہ محبت بھی کرتا ہے۔ اب ہم اپنے رب سے التجا کرتے ہیں ان نور بھرے لمحات کے اندر، بار الہ تیرے احسانات پر احسانات ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن بار الہ اور کیا ملے گا؟ اللہ کی سچی لا ریب کتاب نے اعلان کیا، فرمایا میں نے میدان قیامت لگانا ہے۔ میدان قیامت، ناظرین آپ جانتے ہیں ہر نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت۔ ہمارے نظریہ اسلام میں ہمارا عقیدہ ہے، اعتقاد ہے کہ مالک کائنات نے قیامت برپا کرنی ہے۔ ناظرین، سورہ معارج 29ویں پارے میں آپ پڑھیں گے تو مالک کائنات نے اس قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ وہ 50,000 سال کا دن ہے،
अहादीस मुबारका में आप पढ़ेंगे तो सूरज करीब आकर के आग बरसा रहा होगा, तांबे की दहकती हुई जमीन होगी, हर इंसान बरहना पा बरहना जिस्म होगा, यानी उसके जिस्म पर कपड़े नहीं होंगे। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि उस वक्त तो बंदा एक दूसरे को देख रहा होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई किसी को नहीं देख रहा होगा। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक अपने ही मामूलात में मुस्तगरक होगा। वो सूरज करीब आकर के आग बरसा रहा होगा, तांबे की दहकती हुई ज़मीन होगी, हर इंसान बराना पा बराना जिस्म होगा। मालिक कायनात उस मैदान में क्या होगा? अल्लाह करीम ने सूरह यासीन में ऐलान किया, फरमाया वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों, ऐसी आकारों बद किरदारों जिनका ईमान सलामत ना रहा, आज वो अलग हो जाओ। नाज़रीन, मुजरिमीन अलहदा हो जाएंगे, रब को नाराज़ करने वाले लोग अलहदा हो जाएंगे, रब की नाफरमानी करने वाले लोग अलहदा हो जाएंगे। मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाले लोग, भत्ताखोर, सूदखोर, रिश्वत का लेन देन करने वाले, जिना के आदी, जिनका ईमान बर्बाद हो गया, आज अलहदा हो जाएंगे। मुआशरे के अंदर दहशत फैलाने वाले लोग अगर ईमान बर्बाद हो गया अलहदा हो जाएंगे। कत्ल गारगदी का बाजार गर्म करने वाले लोग अलहदा हो जाएंगे, ईमान बर्बाद हो गया तो। कायनात आलम में नफरतें फैलाने वाले लोग, ईमान बर्बाद हो गया तो अलहदा हो जाएंगे। मालिक कायनात फिर क्या होगा? अल्लाह की सच्ची पाकीज़ा किताब ने फिर ऐलान किया। आइए सुनिए नाज़रीन, अल्लाह की किताब ने ऐलान किया, सूरह बनी इसराइल पारा 15, अल्लाह करीम का ऐलान, इन्नस्समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कहा क़यामत का दिन होगा, हम बंदे के कानों से सवाल करेंगे, बंदे की आंखों से सवाल करेंगे, बंदे के दिल से सवाल करेंगे, सारे अज़ाए बदन से सवाल करेंगे। मालिक कायनात आज तो हमारी ज़बान बोलती है, क़यामत का दिन होगा, हाथ भी कलाम करेंगे, हाथों से भी सवाल किया जाएगा, ये भी कलाम करेंगे। जी हाँ, सूरह यासीन पढ़ने लगा हूँ, तवज्जो करना। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया क़यामत का दिन होगा, हम बंदे की ज़बान पर मोहर कर देंगे, उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे, उनके पाँव की एक ही गवाही देंगे। नाज़रीन, गौर आपने ये करना है कि हमने हाथों से क्या कमाया, हाथों से क्या किया, हमारे पाँव ने क्या किया, हमारे दिल में क्या क्या ख्यालात आते रहे। आज तो इन हाथों के ज़रिए जो बंदे का दिल करता है कर लेता है, और पाँव के ज़रिए जहाँ दिल करता है चल के चला जाता है। लेकिन क़यामत का दिन होगा, ये पाँव गवाही देंगे, हाथ गवाही देगा, आँखों से सवाल किया जाएगा, कानों से सवाल किया जाएगा, दिल से सवाल किया जाएगा, सारे अज़ाए बदन से सवाल किया जाएगा। आज तो हम किसी को जवाबदेह होते हैं, हमारा बॉस, हमारा मालिक, हमारा बड़ा किसी बात पर हमें तलब कर ले और कहे जनाब अपना हिसाब दीजिए, मुहतसिब बन के वह एहतिसाब करना चाहे तो हमारे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है, वजूद पे लर्जा तारी हो जाता है। फिर फौर अगर वो पूरे साल का हिसाब मांग ले तो नाज़रीन हमारे औसान ख़ता हो जाते हैं। लेकिन कायनात आलम का रब, कायनात आलम का मालिक, अर्श का मालिक, फर्श का मालिक, जमा दादो नबातात का मालिक, हूरो मलिक का मालिक, मशारिक मगारिब का मालिक जब सवाल करेगा तो उस वक्त हमारे पास जवाब क्या है? नाज़रीन, नूर भरे लम्हात में, रमज़ान की इस पाकीज़ा घड़ियों में आपने मैंने गौर करना है कि हम क्या कर रहे हैं,
تو خیر میں بات کرتے ہوئے کہیں دور نہ نکل جاؤں، آئیے ہم نے مالک حقیقی سے پوچھا اللہ کریم اس میدان میں پھر کیا ہوگا؟ 30واں پارہ سورہ زلزال پڑھ رہا ہوں، فرمائے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کا دن ہوگا، یہ زمین خبریں بتائے گی، مخبر ہوگی زمین۔ آج تو خبریں بتانے والے مختلف نیوز چینل چلے ہوئے ہیں، جس طرح آج ہم روہی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ناظرین یہ چینل، یہ نیوز چینل مختلف خبریں دیتے ہیں، مختلف معاملات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ یہ ہے، یہ معاملہ یہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، جس زمین پر ہم چل رہے ہیں، جس زمین پر ہم سو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، روز و شب جس زمین پر رہتے ہوئے زندگی کے شب و روز ہم گزار رہے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، یہ زمین خبریں بتائے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کا دن ہوگا، یہ زمین خبریں بتائے گی۔ ناظرین ہم نے بار الہ میں عرض کی، بار الہ ہم تیری عبادت کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ یوم قیامت میں مالک کائنات نے یہ جو ارشادات فرمائے ہیں، اب آئیے ذرا اس میدان محشر میں جنہوں نے عبادت کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، روزہ رکھنے کے ذریعے، زکوٰۃ دینے کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کو راضی کیا ہوگا، ان کو کیا مالک کائنات دے گا؟ کلام مجید پڑھ رہا ہوں، سورہ مریم ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کا دن ہوگا، ہم متقین کو مہمان بنا کر لے جائیں گے رحمان کی طرف، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرموں کو ہانکیں گے پیاسا جہنم کی طرف۔ ناظرین فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے مجرمین کی صف میں داخل ہونا ہے یا متقین کی صف میں داخل ہونا ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں کہ ساری زندگی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری میں گزار دے، ان کی خدمت میں لگا رہے، ان کی اطاعت میں لگا رہے، پھر بھی وہ ماں باپ پر احسان نہیں کر سکتا، تو جو کام ہم کر نہیں سکتے، جو کام ہمارے اختیار میں ہے نہیں، تو مالک کائنات نے اس کام کا ارشاد کیوں فرمایا؟ آپ کو آئیے قرآن کریم میں سے ایک اور آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میرا رب فرماتا ہے اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب میری طاقت میں نہیں، میری قوت میں نہیں ہے کہ میں ماں باپ پر احسان کروں، تو مالک تو نے کہا کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ آج مالک کائنات کے بندے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ماں باپ کی نافرمانی میں اس قدر آگے بڑھ گئے، اس قدر آگے بڑھ گئے کہ نہ ماں کی تمیز رہی، نہ باپ کا لحاظ رہا، نہ ان کی خدمات پیش نظر رہی، نہ ان کی ضروریات کو پیش نظر رکھا۔ آج ناظرین ماں باپ دوائی لانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور بیٹے کے پاس ٹائم ہونے کے باوجود بھی واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا بیٹا لگا ہوا ہے، امی بلا رہی ہے بیٹا دوائی لا دو، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا میں مر رہا ہوں، فلاں میڈیسن مجھے لا کر کے دے دو، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ساری زندگی جن والدین نے ہماری تعلیم و تربیت میں گزار دی، آج وہ بلکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے ہاتھوں مجبور، پریشان، اور اس قدر دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر رہے ہیں، نہ جانے یہ بات کس کے دل میں اتر جائے کہ بھائی، میری بہن، میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے عزیز، میرے بزرگ، غور کرنے کا مقام ہے
کہ ماں باپ کی ساری زندگی ہماری تعلیم و تربیت میں گزر گئی، اس سٹیج پر آ گئے، اب ماں باپ کو ضرورت ہے کہ اولاد ہماری خدمت کرے، اولاد ہماری تعظیم کرے، اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ لیکن نافرمان اولاد نہ بڑھاپے کے اندر کام آتی ہے، نہ سہارا بنتی ہے، جبکہ قرآن کریم پڑھتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ماں باپ کے بارے میں، والدین کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ان کے لیے یوں عرض کر کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے چھٹپن میں مجھے پالا، بچپن میں مجھے پالا۔ آپ ناظرین غور کریں، کئی لوگوں کی زبانیں گز گز کی ہو گئیں اور یہ زبانوں سے ان کے کلمات سننے کو ملتے ہیں، امی جان آپ کو سمجھ نہیں آتی، ابو جان آپ کو سمجھ نہیں آتی، دنیا ترقی کر گئی۔ روحی چینل پر بیٹھ کر مجھ ناچیز کو سننے والے ناظرین آپ غور کریں گے کہ کہہ کن کو رہا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، ابو جی آپ کو سمجھ نہیں آتی، امی جی آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا نادان، ان کو تو اس وقت بھی سمجھ آتی تھی جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، ہمیں کلام کرنا نہیں آتا تھا، ہمیں مانگنا نہیں آتا تھا، ہمیں سوال کرنا نہیں آتا تھا۔ ہم تو جناب والا بولنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ کھانے کی صلاحیت رکھتے تھے، نہ بولنے کی صلاحیت رکھتے تھے، نہ شعور کی منزل تک پہنچے تھے۔ ہمیں بھوک لگتی تو ان کو سمجھ آ جاتی، ہمیں پیاس لگتی تو ان کو سمجھ آ جاتی، ہمارے پیٹ میں درد ہوتا تو ان کو سمجھ آ جاتی، ہمارے سر میں درد ہوتا تو ان کو سمجھ آ جاتی۔ ہاں، ان کو جو کچھ بھی ہوتا، اولاد کو تو ماں کو بھی سمجھ آ جاتی، باپ کو بھی سمجھ آ جاتی۔ ناظرین، آج بیٹا جوان ہو گیا، بیٹی جوان ہو گئی ہے، لیکن زبان اس کی اس قدر لمبی ہو گئی، امی جی آپ کو سمجھ نہیں آتی، ابو جی آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ نوجوان، آپ کو سمجھ نہیں آتی، ان کو سارا کچھ سمجھ آتا ہے۔ تو بہرحال میں بات کرتے ہوئے کہیں بہت دور نہ نکل جاؤں، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو میں نے کہا مالک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ تو نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں کسی کی طاقت سے زیادہ اس کی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو مالک ساری زندگی بھی ہم خدمت کر لیں تو مالک ہم حق ادا نہیں کر سکتے، تو رب کائنات جو کام ہم کر نہیں سکتے تو نے کہا کیوں؟ تو بزرگوں نے یہاں فرمایا ہے کہ لوگوں، اگر ماں کی خدمت، باپ کی خدمت سعادت سمجھ کے نہیں کرتے تو نہ کرو، چلو احسان سمجھ کے کر لو۔ احسان تو بندہ فقیروں پر بھی کر دیتا ہے، راہگیروں پر بھی کر دیتا ہے، چلتے ہوئے مسافروں پہ بھی کر دیتا ہے، غریبوں یتیموں مسکینوں پر بھی کر دیتا ہے، ہمسایوں پر بھی کر دیتا ہے، محلے داروں پہ بھی کر دیتا ہے۔ چلو احسان سمجھ کے خدمت کر لو، تمہارا یہ احسان صحیح۔ اس لیے مالک کائنات اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ چلیے ناظرین، ہم اس آیہ کریمہ کے چوتھے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھے پوائنٹ میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ذوی الارحام، جن کے ساتھ تمہارے خون کے رشتے ہیں، جن کے ساتھ تمہارا خون کا تعلق ہے، تمہارے بہن، تمہارے بھائی، تمہارے چچا، تمہارے تایا، تمہارے دیگر رشتہ دار جن کے ساتھ تمہارا خون کا رشتہ ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنے موضوع کو سمیٹنے کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں رشتہ دار جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، جو تمہارے رشتہ دار، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بہن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، بھائی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، خالہ پھوپھی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، چچا تایا کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے بانی اسلام رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری زمین و آسمان کے درمیان معلق، لٹکی ہوئی اعلان کرتی ہے، الہ العالمین جو مجھے ملائے تو اسے ملا دے، جو مجھے کاٹ دے تو اسے کاٹ دے۔ اللہ اکبر۔ تو رشتہ کاٹنے کے بارے میں بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آئیے روحی چینل کی وساطت سے اپنی بات کو کلوز کرتے ہوئے آخری پیغام آپ کو سناؤں، وہ بھی حدیث رسول کی روشنی میں۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا، رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو جائے،
ناظرین یہ دو چیزیں ہیں، ہر بندہ اس کا متمنی ہے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے۔ آئیے روحی چینل پر بیٹھنے والوں یہ نسخہ لکھ لو نسخہ اپنے پاس، یہ دو کام کر لو تو تمہارے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، عمر میں بھی برکت ہو جائے گی۔ بلکہ دو کام نہیں، ایک کام کر لو، یہ دونوں سعادتیں تمہیں مل جائیں گی۔ کریم آقا نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دے، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے دے گا، اس کے رزق میں بھی برکت دے دے گا۔ اللہ کریم میری آپ کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ بار الہ اس نور بھرے لمحات میں، نور بھری گھڑیوں میں، رحمتوں کی برخا برسنے والے لمحات میں، رمضان المبارکہ کی پاکیزہ گھڑیوں میں، الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں سر بسجود ہو کر، دستے دراز پھیلا کر، اپنے دامن کو پھیلا کر اللہ تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں۔ بار الہ ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں تبدیل فرما، ہماری لغزشوں سے عفو و درگزر فرما، ہمارے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما۔ بار الہ عشرہ رحمت گزر گیا، عشرہ مغفرت چل رہا ہے۔ الہ العالمین نہ جانے کتنے لوگوں کو تو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کرے گا، کتنوں کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، دخول جنت کے پروانے ملیں گے۔ اللہ ان خوش نصیبوں کو، ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام درج فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما، ہمارے اعزاء و اقرباء پر رحم و کرم فرما۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان پر رحم و کرم فرما، آئے دن بڑھنے والی مہنگائی سے ہماری جان چھڑا۔ بار الہ ملک پاکستان کی پاک افواج کو ترقیاں عطا فرما، ملک و ملت کے نگہبان مسلمانوں کی خیر فرما، ملک و قوم کے غداروں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ملک و ملت کے لیے جو کام لوگ کر رہے ہیں، کسی بھی ادارے میں ہوں، نجی ادارے میں یا سرکاری ادارے میں، مخلص ہو کر جو مسلمان اس کام کو تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمت عالیہ کو قبول و منظور فرما۔ بار الہ وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت فرما، وطن عزیز کے محبین مسلمانوں کی خیر فرما، وطن عزیز کے غداروں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ کریم ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو خوشحالی کی راہوں پر چلا۔ بار الہ ملک پاکستان کو ہر دشمن کی میلی نظر سے بچا، کرونا وائرس یا دیگر وائرس اے اللہ جو سر اٹھا رہے ہیں، اللہ ان کی تباہ کاریاں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، نہ نظر آنے والا وائرس، اللہ تیرے آگے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
ان وائرسوں سے ہماری جان چھڑا دے اللہ، ہماری قوم کو چھٹکارا عطا فرما دے، ہماری قوم کو رہائی عطا فرما دے، ہماری قوم کو خوشحالی کی راہ پر چلا دے اللہ، ہماری جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما۔ روحی چینل کا تمام عملہ اے اللہ یقیناً مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں اللہ، ان تمام عملے کی خیر فرما، تمام ناظرین کی بھی خیر فرما، سامعین کی بھی خیر فرما، سامعات کی بھی خیر فرما، ناظرین کی بھی خیر فرما، ناظرات کی بھی خیر فرما، ہمارے ساتھ شریک دعا جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کی خیر فرما۔ بار الہ ہمارے عزیزان جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا، چل کر کے آئے، تشریف لائے اور روحی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کے لمحات میں ہمارے ساتھ شریک دعا ہیں، اللہ ہر مسلمان کی دلی جائز دعا کو قبول فرما، روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے، بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔